ایک عجیب واقعہ حضرت نے اپنی زندگی کا سنایا. ہم افریقہ کے کسی ملک میں تھے. کہا میں انجینئر تھا کسی فیکٹری کے اندر. حضرت کام پر تھے اور کہا اس زمانے میں مجھے بڑی تنخواہ ملتی تھی. میں نے اپنی کچھ دولت جمع کی اور اپنے شیخ حضرت مرشد عالم شیخ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا, پیش کر دیا, حضرت آپ حج فرما لیں. حضرت نے فوراً اس کو قبول بھی کر لیا اور کہا لیکن بچہ آپ کو بھی حج کرنا ہے. اب میں آگے سے کچھ کہہ نہ سکا کہ حضرت جو کچھ میرے پاس تھا سپردند تو مائے خیشرا, جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے قبول بھی فرما لیا, اب میں کس کا حج کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو بھی حج کرنا ہے. میں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ میں حج کروں. کل میں گھر آیا. گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بڑے بھائی جو میرے والد صاحب کے بعد میرے مربی تھے ان کے سامنے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میرا بھی بہت دل تڑپ رہا ہے, مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. کہ میرے ہی لالے تھے اور اوپر سے بھائی جان بھی تیار ہو گئے تو انہوں نے بھی پاسپورٹ دے دیا اور ان کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی ایسا ہے کہ ضرور لے کے جائے گا. پھر میں نے اپنی والدہ کے حضور یہ بات پیش کی کہ امی جان حضرت نے کہا ہے کہ بیٹا تمہیں بھی حج کرنا ہے, وہ پوری تفصیل نہیں بیان کی. والدہ نے کہا بیٹا میرا بھی بہت دل تڑپ رہا ہے, مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. لاؤ امی پاسپورٹ. وہ پاسپورٹ بھی لے لیا. 3 پاسپورٹ اور اسباب کچھ نہیں. اللہ سے دعا کی پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہم 3 مسافروں کو اپنے گھر کا دیدار کرائیے. کہا میں نے میرے ایک دوست تھے ٹریول ایجنٹ, ان کو میں نے فون کیا, بھائی 3 ٹکٹیں چاہیے جدہ کے لیے اور پیسے میں دوں گا آنے کے بعد. کہا کس نے مانگے ہیں؟ آپ پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھیجیے اور ٹکٹ تیار. ٹکٹ بھی تیار ہو گئے. اس زمانے میں بکلیٹ ٹکٹ ہوا کرتے تھے. اب بہت بڑا مسئلہ تھا ویزا کا, تو ایمبیسی سے رابطہ کیا. کہا کہ حج کی فلائٹ ہی کلوز ہو گئی, یہ حج کے ویزا ختم ہو گئے. پہلے ایمبیسی سے رابطہ کیا, کہا کہ حج کی ویزا بند ہو گئے اور ایمبیسی پہ جو ہے اعلان لگا دیا گیا کہ حج کی ویزا ختم. کہاں پھر ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا جو ایمبیسی کی لائن میں تھے اور میں کہہ رہا تھا کبھی بھی اس لائن کا کوئی کام ہو تو مجھے بتانا. تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی مجھے حج کا ویزا چاہیے, حج کی ویزا چاہیے. کہا کہ ذوالفقار میں نے آپ کو بہت بلایا لیکن آپ اتنے بزی ہیں کبھی آتے نہیں ہیں, آپ میرے آفس آئیے. کہ میں نے آسا اٹھایا اور میں آفس پہنچ گیا. جب آفس گیا تو اس کی جو سیکرٹری تھی وہ ایک لیڈی تھی. تو اس نے کہا سر باس تو کہیں آؤٹنگ پہ گئی, کیا کام ہے آپ؟ کہا مجھے انہیں سے کام ہے. کہا فون کریں دیکھیں وہ کہاں گئے. وہ خیر اپنے ان کو تلاش کرنے میں لگی. میں نے سوچا کہ یہ عورت ذات ہے, اس سے کیا بات کرے اور کیا اس کو اپنا مسئلہ سنائے. کہا میں نے کندھے سے رومال اٹھایا, نیچے بچھایا آفس میں اور وہیں 2 رکعت نماز اللہ کے حضور پیش کی. کہا وہ واپس آئی اور مجھے دیکھ کر چلی گئی. بس اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے اس کا کام کرنا ہے. پھر واپس آئی, جیسے میں نے سلام پھیرا دعا کی, واپس آئی. کہ سر آپ کو کام کیا ہے؟ کہ مجھے ویزا چاہیے. کا پاسپورٹ لائی. کہا کہ ویزا تو وہاں بند ہو چکے ہیں, اعلان لگ چکا ہے. کہا آپ کو اس سے کیا مطلب, آپ ہمیں پاسپورٹ دیجیے. حضرت نے پاسپورٹ دے دیے اور دوسرے دن کہا کہ آپ یہ پاسپورٹ لے کے جائیں. دوسرے دن میں گیا اور الحمدللہ 3 پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دوست سے تحقیق کی بھائی کیسے لگا, اپنے دوست سے تحقیق کی بھائی کیسے لگا ویزا. کہا کہ اصل میں ہم ایمبیسی والوں کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے, ہمارے کوٹے میں کچھ جگہ باقی تھی تو آپ کے پاسپورٹ پیش کر دیے, ہم نے وہ لگ گیا. تو ٹکٹ کا انتظام ہو گیا, ویزا کا انتظام ہو گیا. ادھر سعودی ایئر لائنس کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ آخری فلائٹ جا چکی ہے, اب کوئی جدہ کے لیے پرواز نہیں جائے گی حاجیوں کی. میں نے اپنے ایک دوست سے فون کیا جو ٹیلی فون محکمے میں کام کرتے تھے, ان سے بات کی. انہوں نے کہا ذوالفقار گھر پہ بہت بلایا ہے, کبھی نہیں آئے, آج آؤ دعوت کھا کے جاؤ
اور انشاءاللہ کچھ کام بن جائے گا۔ خیر میں وہاں پہنچ گیا، کھانا وغیرہ ہوا، انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا بھائی سعودی ایئر لائنس میں فون لگاؤ، اس نے فون لگایا اور جب رنگ جائے تو مجھے دینا، لینڈ لائن کا زمانہ تھا، جب رنگ گئی تو دیا کہ سر مجھے 3 سیٹیں چاہیے جدہ کے لیے۔ سر آپ کون سی دنیا میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کہ نہیں، اخبار پڑھتے ہیں کہ نہیں، فلائٹ تو کلوز ہو گئی، اب تو جدہ کے لیے کوئی پرواز نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں اپنے اسٹاف کو بھیجتا ہوں اور آپ کی جو ایئر لائنس کی ٹیلی فون لائن ہے اس کو کھود ڈالتے ہیں، اس لیے کہ جب فلائٹیں ختم ہو گئی، جا چکی، تو اب کیا آپ آفس میں بیٹھ کے کیا کام ہے کہ نہیں سر ایسا مت کرنا، دوسری لائن کا جو ہے رش بہت ہے، دوسری طرف جانے والوں کا ایسا مت کرنا کہ نہیں ایسا، ہم ایسا کر کے رہیں گے، آپ کی ٹیلی فون لائنیں سب بند کریں گے، اس لیے کہ آج زندگی میں ہمیں کام پڑا تو تم ہمیں راستے بتا رہے ہو کہ سر ٹھہرو، آپ ایسا مت کرنا۔ میں ایک سجیشن دیتا ہوں اعلیٰ حکام کو کہ وہ ایک فلائٹ جدہ کے لیے اور بھیج دیں تاکہ جو کچھ بچے کچھ مسافر ہیں وہ چلے جائیں۔ اللہ کی شان 3-4 دن کے بعد ایک فلائٹ کا شیڈول اعلان ہوا اور 3-4 دن کے بعد 3 مسافر اس میں بیٹھے، پورے جہاز کے اندر سوائے اسٹاف کے میں، میرے بھائی، میری والدہ کے علاوہ کوئی اسٹاف نہیں، کوئی شخص نہیں تھا۔ خیر ہم جدہ پہنچے، جدہ پہنچنے سے پہلے میرے کچھ دوست احباب کو پتہ چل گیا، کچھ کو ہم نے اطلاع کی، بہت سارے افراد ایئرپورٹ پہ لینے آ گئے۔ اس زمانے میں حاجیوں کو لینے کے لیے اندر تک ایئرپورٹ پہ ٹرمینل میں چلے جایا کرتے تھے۔ کہا میرے ایک دوست آئے میرے قریب اور کہا ذوالفقار آپ کو پتا ہے مجھے یہاں جاب پہ آنے کے لیے ایک رقم کی ضرورت تھی، میں نے آپ سے قرض لیا تھا۔ کہ ہاں یاد تو پڑتا ہے۔ کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے، میں وہ رقم ادا کرتا ہوں۔ کہا وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ ہم 3 حاجیوں کا حج کا پورا خرچ نکلا ہے، حج کا پورا خرچ نکلا ہے۔ تو یہ زندگی کا واقعہ میں نے حضرت سے، یہ عجیب و غریب واقعہ حضرت سے خود سنا۔ واقعی جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں، پھر کام اس طرح سے آسانی سے ہوا کرتے ہیں، اس طرح سے آسانی سے ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے واقعات جس عاجز کے علم میں ہیں اور براہ راست حضرت سے سنے ہیں، اگر ان کا سلسلہ شروع کیا جائے تو صبح ہو جائے گی۔